تو میں پوچھ لوں آپ لوگوں سے کچھ سوالات؟ جی انشاءاللہ۔ اچھا، آمین آہستہ کہنے پر حدیث سنائیے تسنیم فاطمہ۔ مختصر حدیث عربی تو یاد نہیں ہے، لیکن اردو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اردو سنا دیجیے گا۔ جی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جس سے حضرت عمیر بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی مکمل کی، تو اس کے بعد انہوں نے آہستہ سے آمین کہا۔ جی ماشاء اللہ۔ پانی کی کتنی قسمیں گلصبا خاتون؟ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ معذرت چاہتے ہیں مفتی صاحب، میں اس دن کلاس نہیں کی تھی اور اچھا ویڈیو بھی نہیں دیکھی تھی۔ اچھا، شاہین بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہین بہن، آپ بتائیے۔ پانی کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ ایک مطلق اور ایک مقید۔ جی مطلق مطلب عام پانی، جی جیسے کہ سوچتے ہیں تو ایک دم سے دھیان آتا ہے، جیسے صاف پانی، کنویں کا پانی، جی نہر کا پانی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی اور مقید پانی وہ پانی ہوتا ہے جیسے کسی چیز کا عرق، جیسے گلاب جل وغیرہ، یا پھر کوئی لیکوئڈ، مطلب جی 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 بہت اچھا بہت عرق اچھا۔ وغیرہ کسی چیز کا۔ جی 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 تو دونوں کا حکم بتائیں، مطلق پانی سے اور مقید پانی کا حکم کیا ہے؟ مطلق پانی سے سب طرح کی نجاست پاک کی جا سکتی ہے، جی اور متقید پانی سے مقید پانی سے نجاست تو صاف کی جا سکتی ہے، لیکن وضو اور غسل درست نہیں ہے۔ جی 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 ماشاء اللہ۔ ثنا عابد بتائیں، مطلق پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں بتاؤں؟ جی جی گلصبا خاتون آپ بتائیں۔ مطلق پانی کی 4 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ ایک جو آسمان سے مطلب برسنے والا پانی، جی دوسرا زمین سے والا، جی اور تیسرا ہے سمندر اور دریا کا پانی، اور جی چوتھا ہے برف سے پگھلا ہوا پانی۔ ماشاء اللہ۔ حکم کے اعتبار سے مطلق پانی کی کتنی قسمیں ہیں انوشا ارم؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مفتی صاحب، میں نے اس سے پہلے والی کلاس نہیں کر پائی تھی۔ اچھا، گلستہ شیخ بتائیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مطلب پانی وہ پانی ہے جو سادہ پانی ہے، جو سادہ پانی کہتے ہیں، جی جی اور جیسے ندی کا پانی، نالے کا پانی، جھرنے جی کا ہے، یا زمین سے پانی، جی یا جی پھر جو ہے کہ جو برف، پگھلا ہوا برف۔ جی جی اچھا، میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا، حکم کے اعتبار سے مطلق پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ حکم کے اعتبار سے اس کا حکم کنیز زینب آپ بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بتائیں۔ حکم کے اعتبار سے مطلق پانی 5 ہے۔ ماشاء اللہ، کون کون سے؟ بس صرف نامی نام بتائیے۔ جی طاہر، مطہر، غیر مکروہ۔ ماشاء اللہ طاہر، مطہر، مکروہ۔ ماشاء اللہ طاہر غیر المطہر، طاہر ماشاء مسروق، ماشاء اللہ مائع نجس۔ ماشاء اللہ۔ اب میں تسنیم فاطمہ سے پوچھوں گا، مائع نجس کی ڈیفینیشن کیجئے، تعریف بتائیے، کون سا پانی ہے؟ جی مفتی صاحب، مائع نجس وہ پانی ہے جس میں کوئی
नापाक चीज मिल जाए और उसकी नापाकी मिल जाने की वजह से उससे निजात हकीकिया भी पाक नहीं हो सकती। माशाअल्लाह। अच्छा, ताहिर मशकूक शाहीन बताएं, ताहिर मशकूक कौन सा पानी है? मैं बताऊं? जी बताइए गुलसबा खातून। ताहिर मसरूक मतलब जो खुद पाक हो लेकिन पाक करने में उसको मतलब शक हो। जी, जैसे 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 घोड़े गधे मैं खच्चर का पानी हो। जी जी जैसे गधे या घोड़े खच्चर का जूठा अगर पानी में, पानी के वो अलावा पहले कोई पानी मौजूद ना हो। सही बोल रही हूँ? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। अच्छा। मौजूद ना हो तो उससे वजू और गुस्ल कर ले और जी, तयम्मुम भी कर ले। अच्छा, और दूसरा पानी मौजूद हो तो? दूसरा पानी मौजूद हो तो इससे गुस्ल वजू जायज नहीं होगा। अगर इससे पानी मकरूह तीन होगा। किस्म है, मकरू, जी मकरू होगा। माशाल्लाह। अच्छा, तस्नीम फातिमा, आप बताइए कि जी इबादत की कितनी किस्में हैं? जी, इबादत बदनी होती हैं और नहीं नहीं, वो वुजू जिनके लिए जरूरी है, वुजू के शर्त होने ना होने के एतबार से। वजू की शर्त के लिए नमाज, नहीं नहीं नमाज मैं नहीं, बताऊं मुफ्ती साहब? मेरा सवाल समझिएगा। गुलसबा, जी आप जी बताना चाह रही हैं? जी, बताइए। इबादत की दो किस्में हैं, इबादत मकसूदा और इबादत गैर मकसूदा। माशाअल्लाह, तारीफ कीजिए दोनों की। इबादत मकसूदा उन इबादत को कहते हैं जिनके करने के लिए वजू शर्त हो, जैसे कुरान करीम का तिलावत करना जी, और पढ़ना। कुरान की तिलावत करना या कुरान को छूना? हाँ, छूना छूना। जी जी मुफ्ती साहब, जी। कुरान को छूना। और दूसरा इबादत गैर मकसूदा उन इबादत को कहते हैं जिनके करने के लिए वजू शर्त नहीं है। माशाअल्लाह। अच्छा, अब बताएं, अनुशा इरम बताएं, ताहिर मुताहिर गैर मकरूह कौन सा पानी है? मैं बताऊं? मैं बता जी बता दें। जी, ताहिर मुताहिर गैर मकरू वो पानी है जो पाक है, पाक करने वाला भी है और मकरू भी नहीं। जैसे बारिश का पानी, नदी का पानी, या बिल्कुल पाक चश्मे का, झरने का पानी जो होता है, जी जी जो जी खुद जी, पाक हो और बिला कराहत दूसरी चीजों को या इंसान को भी पाक करता है। माशाअल्लाह। ताहिर मुताहिर मकरूह किसे कहते हैं, सना आबिद? मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आज, जी मैं मतलब आज मेरी पहली क्लास है और मतलब पहली बार ही मैं अटेंड कर पा रही हूँ इस क्लास को, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता अच्छा, और मैं वजह क्या माफी है चाहती हूँ। वजह क्या है जी सना आबिद, आप इतनी में क्यों ज्वाइन हुई? मुफ्ती साहब नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मेरे चाचा का इंतकाल हो गया था और अभी मतलब जो मेरा बिजनेस है उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ हो गई थी, तो मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था और क्लास का टाइम जब तक मैं देखती थी तो बिल्कुल ओवर हो जाता था। इस वजह से मेरी क्लास एक दिन की भी मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई हूँ। अब अच्छा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। अच्छा, तो आप चलिए कोई बात नहीं। पिछली क्लासों के लिए ऐसा कीजिएगा सना आबिद, आप वो ग्रुप में हैं तो वहां से आपको ऑडियो में और मौलाना के चैनल पर, मुसाब के चैनल पर जो है वीडियो की शक्ल में आपको क्लासें मिल जाएंगी। आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक को सुनते चले और उसको याद करते चले, है ना? चले, तस्नीम फातिमा, आप ही बता दीजिए, ताहिर मुताहिर मकरूह पानी कौन सा है?
جی مفتی صاحب، طاہر مطہر مکروہ پانی وہ پانی ہے جو پاک ہو، پاک کرنے والا ہو لیکن مکروہ ہو. اچھا ماشاء اللہ. جیسے بلی کا جیسے جوتا یا جس میں انسان کا لعاب گر گیا ہو، جی وہ جی جی. پانی. اور اچھا پہلے طاہر، قسم کے پانی. جی طاہر غیر متروک گل سبا بتائیں گے. طاہر غیر مطاہر، طاہر غیر مطاہر پانی. مطلب یہ وہ پانی ہے جو خود تو پاک ہو لیکن مطلب اس سے وضو یا غسل جائز نہیں ہے. جیسے اچھا وضو اور غسل کے اعضاء سے جو پانی ٹپکتا ہے اچھا. اور یہ ٹپک کر کسی برتن میں جمع ہو رہا ہے، یہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. اچھا اچھا. اب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں کنیز زینب، آپ سمجھ کے جواب دیجیے گا. پانی کا حکم آپ کے سامنے آ گیا، ہم باتھ روم میں غسل کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے ہمارا جھمپر یا شلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر غسل خانے باتھ روم کے فرش پر گر جاتا ہے اور وہ بھیگ جاتا ہے، تو کپڑا پاک رہے گا یا ناپاک؟ تھوڑا دوبارہ کی بولیے گا. ہم غسل کر رہے ہیں فور ایگزامپل، جی اور ہمارا کپڑے چاہے وہ جھمپر ہو چاہے شلوار ہو ہمارے ہاتھ سے جی چھوٹ کر نیچے باتھ روم کے فرش پر گر جائے، تو وہ جی ہمارا یہ کپڑا پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ کپڑا پاک ہوگا یا ناپاک رہے گا؟ اگر ہم ناپاک ہو کر غسل کر رہے ہیں تو کپڑا ناپاک رہے گا جو گرے اچھا گا وہ. اچھا. گلصبا خاتون آپ بتائیں. تو سب نہیں پتا مجھے. تسنیم فاطمہ آپ بتائیں. مفتی صاحب میرے حساب سے کپڑا پاک رہے گا، پاک ہی رہے گا. کیونکہ جو کیوں؟ پانی، کیونکہ جی آپ کے کیونکہ وہ بدن پانی، سے جو پانی گر رہا ہے نا، وہ جی یوزفل پانی ہے اور مائع مستعمل ہے، جی جسے طاہر غیر مطاہر کہیں گے نا. جی جی اچھا وہ خود تو اچھا. پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں. جی 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 جی. اسی طریقے سے نہاتے وقت ہمارے بدن سے جانے والی جو چیزیں ہیں، وہ چھینٹیں ہیں جو بالٹی وغیرہ میں چلی جاتی ہیں، تو وہ چھینٹیں پاک، وہ چھینٹیں جو جاتی ہیں وہ پاک ہوتی ہیں. اب ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے طاہر مطاہر غیر مکروہ وہ پانی جو بالٹی میں موجود ہے، اور طاہر غیر مطاہر جو ہمارے بدن سے چھینٹوں کی شکل میں اس میں گیا ہے. تو اب جس کی کوانٹیٹی زیادہ ہوگی اس کا حکم لگے گا. مثلا بالٹی میں 1 لوٹا پانی ہے اور ہمارے بدن سے چھینٹے کے طور پہ جو پانی پہنچا ہے وہ تھوڑا سا پہنچا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حکم طاہر مطاہر غیر مکروہ کے حکم میں ہوگا، یعنی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر بالٹی میں جو پانی موجود ہے وہ کم ہے اور ہمارے بدن سے چھل کر جو پانی جا رہا ہے وہ کوانٹیٹی میں زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اس پانی کو استعمال نہیں کریں گے کیونکہ وہ طاہر ہے لیکن غیر مطاہر ہے. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ جی جی اچھا. کیونکہ اس میں بہت زیادہ خواتین پریشان رہتی ہیں کہ چھینٹے جاتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ گویا کہ وہ پانی ناپاک ہو گیا. بعض مرتبہ تو اس کو بالٹی کو اتنے اوپر رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک آدھ بھی چھینٹ نہ پہنچ پائے. جی اچھا. چلیں اب ہم چلتے ہیں. آپ کو دین کے 5 شعبے پورے ہو گئے تھے نا؟ دین کے 5 شعبے تھے، کون کون سے تھے بتائیے جی کوئی. میں بتاؤں. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. ماشاء اللہ. مفتی صاحب ایک سوال تھا بیچ میں جی جاتے، سوال کلاس کے تھوڑا سا بعد کریں. معاملات اور معاشرت نہیں اسی سے متعلق تھا، اسی لیے بول رہی تھی بیچ میں. جی جی آگے کہیں. بڑھنے سے پہلے یہ والی چیز سمجھ میں آ جائے. جی معاملات جی. اور معاشرت کو تھوڑا سا اور واضح کر دیں تو بڑی مہربانی ہو جائے گی. معاملات اور معاشرت کو. اچھا اچھا. تو دیکھیے میں 5 قسموں کی تعریف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایمانیات، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن پر ایک مسلمان کو دل سے پکا یقین رکھنا ضروری ہے، جیسے اللہ کی وحدانیت ہے، قیامت کا حق ہونا ہے، پلسرات کا حق ہونا ہے، رسول اللہ کی رسالت ہے، اس کا اقرار.
عبادات سے مراد وہ نیک اعمال ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ پتہ چلا اگر نیک اعمال ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کو دکھانے کے لیے یا سستی شہرت اور پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں گے تو وہ ایمان کی عبادات کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ تو عبادات اس سے مراد وہ نیک اعمال ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت اور ہمارا اور آپ کا دین کا سیکھنا سکھانا۔ معاملات اس سے مراد خرید و فروخت، خریدنا بیچنا، تجارت، بزنس، آپسی لین دین اور وراثت کے احکام وغیرہ، جیسے ناپ تول میں کمی نہ کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، مال وراثت حقداروں کو نہ دینا، یہ۔ اور معاشرت اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک، کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اور ہمارے اوپر ان کے کیا حقوق، کیا فرائض، کیا ذمہ داریاں ہیں، جیسے ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیوی کے حق ادا کرنا یا شوہر کے حق ادا کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا وغیرہ وغیرہ۔ اخلاقیات اس سے مراد اچھے اخلاق اور اچھی عادتیں ہیں جن کا ہر ایک انسان کے اندر ہونا ضروری ہے، جیسے سچائی ہے، امانت داری ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، بغض ہے، حسد ہے، جیلسی ہے، غیبت ہے، کینہ کپٹ ہے، اس سے بچنا وغیرہ۔ تو کامل و مکمل مسلمان وہی ہے جس میں پوری زندگی شریعت کے مطابق گزرے اور جن کے ایمان اور عقائد، عبادت اور بندگی، تجارت، بزنس، لین دین، آپسی تعلقات، اخلاق، عادات، سب کچھ شریعت کے احکام کے موافق ہو۔ اگر کوئی انسان دین کے کسی شعبے میں اسلامی احکام پر عمل نہیں کرتا تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک شخص ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہے، عبادتیں بھی خوب کرتا ہے، مگر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے اخلاق اور کردار بھی گندے ہیں، تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ قیامت کے دن اس کی یہ عبادتیں بھی کچھ کام نہیں آئیں گی اور وہ اپنی بد کرداریوں کی بنیاد پر عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پورا اسلام میں داخل کر دیں، اسلام کے تابع کر دیں، اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ عبادت بھی ہونا چاہیے، عقائد بھی ہونا چاہیے، معاملات بھی ہونا چاہیے، معاشرت بھی ہونا چاہیے، اخلاق بھی ہونا چاہیے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نہ مرو مگر اسلام ہی کی حالت میں۔ تو لہذا اسلام کی حالت میں کیسے مرنا ہوگا؟ کیونکہ عقائد کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا ہوگا پچھلے کورس میں کہ جو جس حالت میں مرا ہے وہ اسی حالت میں حشر کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی حاجی حج کرتے ہوئے مرا ہے تو لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ اپنی قبر سے اٹھے گا۔ کوئی شہید ہے تو وہ خون میں لہو لہان زخمی حالت میں اٹھے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت پہ تم زندگی گزار رہے ہو اسی حالت پہ تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت پر تمہاری موت آئے گی اسی حالت پر تمہیں اٹھنا ہے، یعنی اس قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ تم نہ مرو مگر اسلامی کی حالت میں، تو اس کا طریقہ یہ کہ ہم موجودہ لائف کو اسلامی بنا لیں، انشاءاللہ ایمان پہ خاتمہ بھی ہوگا۔ تو یہ آ گئی آپ کو سمجھ میں؟ جی تسنیم جی بہن۔ مفتی صاحب جزاک اللہ۔ ٹھیک اب میں کلاس شروع کرتا ہوں۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ کو کرنے کے لیے ایک کام دے رہا ہوں اور وہ کام آپ کر کے لے کر آئیں، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا وقت لگ جائے میں اس کو سنوں گا، کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ تعالی
تسعۃ وتسعین اسما مئۃ الا واحدۃ من احصاها دخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو آدمی ان کو یاد کر لے گا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ فضیلت ہے اللہ کے 99 ناموں کی، جسے اسماء حسنہ بھی کہتے ہیں۔ اسماء جو ہے یہ نام عربی میں اسم کہتے ہیں نام کو، جیسے انگریزی میں کہا جائے واٹس یور نیم، آپ کا نام کیا ہے، تو انگریزی میں عربی میں پوچھا جائے گا ما اسم کا، آپ کا نام کیا ہے۔ ما مانے کیا، اسم مانے نام، ما اسم کا، آپ کا نام کیا ہے۔ تو اسم کے معنی نام کے آتے ہیں، اسی کا پلورل ہے اسماء۔ اسماء حسنہ اللہ کے اچھے نام، 99 ناموں کو 99 نام جو ہیں ان کو اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ اس کو بنا دیکھے یاد کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ ان ناموں کو پڑھتے، ان ناموں کو پہلے ہم دعا سے پہلے پڑھ لیں تو دعا کی قبولیت میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ 99 نام قرآن کریم میں ہر ایک کے پاس ہے، اس کے شروع میں ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ پورا ایک نام ہے۔ الرحمن دوسرا، الرحیم تیسرا، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، یہ وقف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور پورا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ العزیز الجبار یا العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الرشید الباقی الوارث الرشید الصبور۔ یہ کل کتنے 99 نام ہیں۔ ان کی دو فضیلتیں میں نے بتائیں، ایک تو یہ کہ جس کو زبانی یاد ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا، پیارے آقا نے ایسا فرمایا ہے، اور دوسرا دعا مانگنے سے پہلے ان دعاؤں کو پڑھ لیا جائے، واللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک الخالق، اس طریقے سے تو دعا بھی لمبی ہو جائے گی، دعا میں مانگنے میں لذت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبولیت کے درجے میں جلدی رکھ دے گا۔ تو یہ یاد کر لیں گی، کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے، انشاءاللہ ہمت کریں گی تو یاد ہو جائیں گے۔ آپ تو بہت کچھ یاد کر لیتی ہیں، تو یاد کر لیں گی جی۔ تو آج ہم ماشاءاللہ آج ہم آپ کو پانی سے استنجے کے احکام بتائیں گے۔ پانی سے استنجے کی 4 قسمیں۔ استنجا کہتے ہیں ہم
پوٹی سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ضرورت رکھی اور بڑی نعمت ہے، پوٹی کا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو بہرحال اس کو پوٹی کرنے کے بعد جو بدن کو صاف کرتے ہیں اسے استنجا کہتے ہیں. استنجے کی 4 قسمیں، استنجا فرض بھی ہے، استنجا واجب بھی ہے، استنجا سنت بھی ہے، اور استنجا بدعت بھی ہے. جب پیشاب یا پخانہ اپنے مقام اور جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر لگے اور اس کی مقدار 1 روپے کے برابر، ہتھیلی کے گہراؤ یعنی 1 روپے کے برابر، تقریباً 1 انچ سے زیادہ ہو تو استنجا کرنا فرض ہوگا. اور یہ صورت میں ہوگا جبکہ پوٹی ہماری دستوں کی شکل میں ہو یا پتلی ہو، تو ایسی شکل میں وہ جو جہاں سے پوٹی نکلتی ہے اس کے علاوہ جگہ بھی تقریباً 1 انچ چاروں طرف سے ملوث ہو جاتی ہے، سن جاتی ہے. تو ایسی صورت میں استنجا کرنا یعنی پانی سے دھونا فرض ہے. واجب استنجا جب پیشاب یا پخانہ نکلنے کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر نجاست 1 روپے کے برابر لگے تو استنجا کرنا واجب. 1 روپے سے زیادہ لگے تو فرض، 1 روپے سے زیادہ ایریے کو وہ گھیر لے تو فرض، اور 1 روپے یعنی کے برابر جگہ کو گھیرے 1 انچ یا 1 انچ سے کم تو استنجا کرنا واجب ہوگا. استنجا سنت جب پیشاب یا پخانہ نکلنے کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر 1 درہم کی مقدار میں تو نہ لگے بلکہ 1 درہم سے بہت ہی کم، بالکل لگے ہی نہ، تو استنجا کرنا سنت ہوگا. یہ جب ہوگا جبکہ ہماری پوٹی بہت زیادہ ٹائٹ ہو. تو ٹائٹ جو ہوگی تو اس صورت میں وہ جگہ آس پاس کی جگہ سنتی نہیں ہے اور آلودہ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت استنجا کرنا سنت ہوگا. بدعت کہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے استنجا کرتے رہنا، بغیر کسی وجہ سے پانی سے دھونا، جیسا کہ ہوا کے خارج ہونے سے ری خارج ہوئی اور ری خارج ہونے پر استنجا کر لیا، دھویا جائے، تو یہ بدعت ہے. یہ اپنی طرف سے شریعت میں اضافہ ہے اور اپنی آپ کو شک کی بیماری میں مبتلا کرنا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. بہرحال یہ تو پانی سے استنجے کے احکام ہو گئے، 4 فرض، واجب، سنت اور بدعت جو آپ کو میں نے بتا دی ہے. اب عقائد میں ہم آتے ہیں شرک کے بارے میں. شرک کا بیان آپ نے پچھلی کلاسوں میں پڑھ لیا ہوگا، لیکن تھوڑی تفصیل کے ساتھ. یہ شرک یہ تو ہے ہی کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے اور اس کے مقابل میں جانے، لیکن شرک بس اسی پر موقوف نہیں، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اپنی ذات اور صفات کے لیے مخصوص فرمائی ہیں اور بندوں کے لیے بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں، انہیں غیروں کے لیے سمجھنا. اپنی ذات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنی ذات اور صفات کے لیے مخصوص فرمائی ہیں، بندوں کے لیے بندگی کی علامت قرار دیا ہے، انہیں غیروں کے لیے کرنا، یہ شرک ہے. بہرحال شرک کی کئی صورتیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا سمجھ لیا. مجوسی کہتے ہیں آگ کو پوجنے والے، آگ کو دیوتا سمجھنے والے، جنہیں آتش پرست بھی کہتے ہیں. آتش کے معنی آگ کے آتے ہیں. مجوسیوں کی طرح 2 یا 2 سے زائدہ خدا مانتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری قسم ہے کسی بھی بندے کے لیے ان غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ماننا جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا. مثلا قیامت کب آئے گی، جسے مفاتیح الغیب کہتے ہیں. مفاتیح الغیب، غیب کی 5 کنجیاں جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، جیسے کہ قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب ہوگی،
ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ سوال یہ ہوگا کہ الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ یہ مشینری بھی ایک وقت کے بعد بتاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے ملاپ سے ہی یہ جانتا ہے کہ ہاں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور کون شخص کہاں مرے گا، کہاں اس کا انتقال ہوگا، اور کتنی روزی کہاں سے اس کو ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اسے مفاتیح الغیب کہتے ہیں۔ تو ان باتوں کو کسی بندے کے لیے یا کسی نبی کے آپ تو میری بات نہیں سنتے جی، پرس اٹھا کے لانے کے لیے، تو ان باتوں کو کسی اور کے لیے ثابت کرنا یہ بھی شرک ہے۔ نمبر 3، کسی بندے میں تصرف اور قدرت کو اللہ کی عطا سمجھے، یعنی یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت دے رکھی ہے، اور یہ اللہ نے ان کو اتھارٹی دے رکھی ہے، اور یہ مانے کہ اس کا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا اللہ کی مرضی اور ارادے کا پابند نہیں ہے، وہ جس کو چاہے اللہ نقصان پہنچا سکتا ہے، چاہے اللہ چاہے یا نہ چاہے، وہ جس کو چاہے نفع پہنچا سکتا ہے، چاہے اللہ چاہے یا نہ چاہے۔ یہ بھی شرک ہے، اور یہ طرح کا شرک بڑی پابندی بڑے عروج پہ چل رہا ہے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے وغیرہ جیسے افعال کسی مخلوق کے لیے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ صرف تعظیم کے طور پر کرنا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا ہم سجدہ کہاں کر رہے ہیں، یہ سجدہ کہاں ہوا ہے؟ سجدہ تو وہ ہوتا ہے جس میں سبحان ربی الاعلی پڑھا جائے۔ تو جواب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے وغیرہ کو، جھکنے کو، ماتھا ٹیکنے کو کسی مخلوق کے لیے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ صرف تعظیم کے طور پر بھی کر رہا ہے تو بھی یہ شرک ہے۔ اس کو فسقیہ شرک کہتے ہیں، فسقیہ شرک کہتے ہیں۔ اور پھر جو ہے یہ کہنا کہ سجدہ وہ ہوتا ہے جس میں سبحان ربی الاعلی پڑھا جائے، تو ہم کہیں گے نہیں، سجدہ وہ نہیں ہوتا۔ نماز کے سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی سبحان ربی الاعلی نہ پڑھے بلکہ صرف ناک اور پیشانی زمین پر ٹیک دے اور ایک لمحے ٹیکا رہے تو سجدہ ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ پھر یہ کہتے ہیں ہم بالکل سجدہ کہاں کرتے ہیں؟ سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا اعلیٰ حصہ، جسم کا ٹاپ حصہ، جسم کے آخری، جسم کے نیچے والے پارٹس کے مقابل میں ہو جائے، برابر میں ہو جائے، لیول میں ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ نام ہے زمین پر پیشانی اور ناک رکھنا، یہ جو ہے تعریف ادھوری ہے، بلکہ صحیح تعریف یہ ہے کہ جسم کا، باڈی کا ٹاپ حصہ باڈی کے نیچے والے حصے کے لیول میں ہو جائے۔ جیسے کہ ہم ٹرین میں چل رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھنی ہے تو دیکھیے ایسے ہی ہوتا ہے، زمین پر نہیں رکھا ہوتا۔ ہوائی جہاز میں آپ لوگوں کو یہ موقع ملا ہو، نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا کے روضے پر حاضری اور بیت اللہ کے طواف کی سعادت عطا فرمائے۔ اور بہرحال حج کے ہوائی جہاز میں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی سجدہ جو ہو رہا ہے وہ ایسی ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ نہیں ہے بلکہ سجدہ تو وہ ہوتا ہے جس میں سبحان ربی الاعلی پڑھا جائے، تو غلط ہے۔ پھر شریع کرنے میں نبی، ولی، جن، شیطان وغیرہ سب برابر ہے، جس سے بھی یہ معاملہ کیا جائے گا شرک ہوگا اور کرنے والا مشرک ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کے بعد آج آپ کو یہ بھی ایک اصول کے طور پہ چند باتیں اور بتا رہا ہوں، اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی بات گناہ ہے اور کون سی گناہ نہیں، صرف مائنڈ سے تعلق رکھنے کے اعتبار سے۔ دل میں کسی بات کے خیال آ جائے، دل میں کسی بات کا خیال آئے، اس کی 5 اسٹیج ہیں، 5 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے حاجس، دوسرا درجہ ہے خاطر، تیسرا ہے حدیث نفس، اور چوتھا ہے ہم، اور 5واں ہے عزم۔ تو دل میں کسی بات کے خیال آنے کی 5 اسٹیج ہیں۔ نمبر 1 حاجس۔ حاجس کیسے کہتے ہیں؟ کسی بات کا خیال دل میں اضطرارن، بے اختیار آ جانا۔ کسی بات کا خیال دل میں اضطراری یعنی بے اختیار آ جانا، اسے حاجس کہتے ہیں۔ خاطر کہتے ہیں کسی بات کا خیال دل میں قصدن لانا، دل میں کسی بات کا خیال
قصدن اور ارادتن لانے کو خاطر کہتے ہیں. حدیث نفس کہتے ہیں تردد کی کیفیت ہونا، دل میں یہ بات کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، یہ ڈاؤٹ ہے، تو کنفیوز ہو، دل میں کسی بات کا خیال آیا اور اس کے کرنے نہ کرنے میں وہ کنفیوز ہو رہا ہے، تو اسے حدیث نفس کہتے. ہم کہتے ہیں کہ اس کنفیوزیشن میں کسی ایک سمت کو متعین اور فکس کر لینا، ہاں بھائی مجھے کرنا ہے، ہاں بھائی مجھے نہیں کرنا، اسے ہم کہتے ہیں. اور عزم کہتے ہیں جانبیں جو کنفیوز ہو رہا تھا اس میں جو اچھی چیز تھی اس کو مکمل اس کو طاقت دے کر اتنا سوچ لینا کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو میں کر ہی لوں گا، اتنا پختہ ارادہ کر لینے کو عزم کہتے ہیں. اب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب سمجھیے پہلے 3 درجے حاجس، خاطر اور حدیث نفس پر کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، کوئی رزلٹ نہیں آتا، یعنی کوئی گناہ نہیں ملتا. حاجس پہ نہیں ملتا یعنی بے اختیار کوئی بھی بات دل میں آ گئی، کسی بات کا خیال آ گیا تو اس پر کوئی نتیجہ نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں. خاطر پر کسی بات کا خیال دل میں قصدن لانا، گناہ کا خیال ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. حدیث نفس کوئی بات دل میں آ گئی اور اس کے کرنے نہ کرنے میں ابھی کنفیوز ہے، تردد ہے، کسی ایک کا فیصلہ نہیں کیا، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور چوتھے درجے میں، تو چوتھا درجہ تھا ہم کا، کہ اس میں کرنے نہ کرنے کے کسی ایک کو جانب کو، کسی ایک چیز کو فکس کر لینا کہ ہاں مجھے کرنا ہے. اگر وہ چیز خیر ہے، نیکی کی طرف ہے تو ثواب ملے گا. یعنی ہم پر اگر وہ نیکی اور خیر اور عبادت کے کام کا ہے تو اس پر ثواب ملے گا، اور اگر وہ کام برائی کا ہے، گناہ کا ہے، شر کا ہے تو تب بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ عزم نہ بن جائے، مکمل پختہ ارادہ نہ بن جائے. تو پتہ چلا نیکی کے